بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج یہ ہمارے سوال جواب کا سیشن 168واں ہے۔ ہمارے سامنے کئی سوالات ہیں، جوابات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال ہے جناب احمد مرزا صاحب کا۔ انہوں نے سلام کے بعد کہا، مفتی صاحب میرا سوال ہے، اگر کوئی انسان سنت نماز ادا کرے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ربنا لک الحمد کہنے میں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد تفصیل یہ ہے کہ مقتدی جو امام کے پیچھے ہے وہ صرف ربنا لک الحمد کہیں گے اور امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور جو اکیلے نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں منفرد کہتے ہیں، وہ چاہے سنت پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں یا فرض پڑھ رہے ہوں، انہیں دونوں کہنا چاہیے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ باقی یہ کہنا کوئی فرض واجب کے درجے کا نہیں ہے، مستحب ہے، لہذا جو ہے اگر امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو مقتدی ربنا لک الحمد کہہ لیں، اکیلے پڑھنے والا دونوں کہہ لیں۔ دوسرا سوال اسد کبیر خان پوچھتے ہیں، میوچول فنڈ پر زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ بھائی میوچول فنڈ جو ہے یہ آپ ہی کی رقم ہے، جو جتنی رقم آپ نے دی ہے، جس مہینے میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کو بھی جوڑیں جو میوچول فنڈ میں آپ لگائے ہوئے ہیں، اور اس میں جو آپ کا نفع بن رہا ہے وہ بھی آپ جوڑ لیجئے، کیونکہ نفع بھی شو کر رہا ہوگا کہ آپ نے جو اتنا لگایا تھا لاس میں گئے کہ نفع میں گئے۔ تو اس اعتبار سے سال جو مہینے جس میں آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، جب اس کا حساب کریں تو میوچول فنڈ میں لگی ہوئی رقم کا بھی حساب کریں، اور اسی کے اعتبار سے جیسے اور مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں 2.5%، اس کی بھی نکالیں گے۔ اور کوئی چیز اگر آپ کو پوچھنا ہے تو ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔ اگلا سوال خالد انصاری صاحب، انہوں نے ایک آڈیو میں زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا ہے، ان کی آڈیو کا خلاصہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ السلام علیکم حضرت، کیا کوئی شخص نواسوں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے یا زکوٰۃ کی رقم سے جو نابالغ ہیں ان کے دیگر اخراجات پورے کر سکتا ہے، جیسے کہ اسکول کی فیس وغیرہ یا کتابوں کا؟ ان کے سوال کا حاصل ہے کہ نواسوں کو زکوٰۃ دینا، نواسے یا اولاد کی اولاد ہیں، نواسے نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ غریب ہوں، ان کی دوسری مت سے مدد کی جائے گی، زکوٰۃ سے نہیں۔ اور دوسرے لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر غریب ہیں وہ، لیکن نانا زکوٰۃ دیں یہ صحیح نہیں ہے۔ باقی اور دیگر غریب بچوں کے اسکولی چیز زکوٰۃ کے لیے آپ اسکول سامان جو ہے اس کے ان کا بستہ، کتابیں، یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن نانا نواسے کے لیے نہیں، اور لوگ جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے طور پر کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال جناب محمد دانش صاحب کا ہے، انہوں نے بھی ایک آڈیو میں زکوٰۃ فرض ہونے کے متعلق سوال کیا ہے، دیکھتے ہیں ان کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت خیریت سے ہیں؟ حضرت ایک بڑا اہم جو تھا میرے لیے اہم ہی ہے، تو یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، زیادہ نہیں 18-20 ہزار روپے جو بھی کماتا ہوں گھر بھیج دیتا ہوں، ظاہر سی بات ہے گھر کے اخراجات میں خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو میری شادی 2-3 سال پہلے ہوئی تھی، تو میرے وائف کے پاس تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا سونا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1.5-2 لاکھ روپے کا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ؟ ان کے پورے سوال کا حاصل یہ ہے کہ کیا 1.5-2 لاکھ روپے کی مالیت کے سونے پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جواب یہ کہ اگر کیش بھی نہیں ہے ان کے پاس، چاندی بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو 1.5-2 تولہ سونا، یعنی 1.5 لاکھ کا سونا جو ہوگا، 2-3 تولہ سونا ہوگا، 3-4 تولہ ہوگا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ باقی اسی میں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ زکوٰۃ اگر آئے گی تو کس کو دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کو تلاش کر کے دینا ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ زکوٰۃ کے مستحقین نایاب ہیں، نظر نہیں آتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ علاج کے لیے پیسہ نہیں پا رہے ہیں، بہت سے لوگ اسٹوڈنٹس سے پڑھ رہے ہیں، غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو زکوٰۃ کے بہت سی مدیں ہیں، انہیں زکوٰۃ پہنچا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جناب انصاری صاحب، کہتے ہیں مفتی صاحب چند مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں چھوٹی سورت اور دوسری میں بڑی سورت کے پڑھنے سے نماز میں کوئی دقت تو نہیں؟ 2-3 آیتوں سے زیادہ بڑی سورت پڑھیں گے تو یہ، اور جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا۔ یعنی پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھی اور دوسری رکعت میں اتنی بڑی سورت پڑھی جو 3 آیت سے بھی زیادہ بڑی ہے، یعنی 3 آیتیں اس میں اور زیادہ بڑی بھی ہیں اس سے زیادہ، تو ایسا جان بوجھ کے کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور ان کا دوسرا سوال ہے، کیا ہر نماز کی پہلی رکعت کے شروع میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور باقی دوسری، تیسری، چوتھی رکعت کے شروع میں تسمیہ پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، سنت ہے، مستحب ہے
کہ آپ پہلی رکعت جب شروع کر رہے ہیں تب تو اس میں ثنا بھی پڑھیں، اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں، اور باقی رکعتوں میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اگر نہ پڑھا جائے تو کوئی دقت تو نہیں، بھائی دقت تو کچھ نہیں، نماز تو ہو جائے گی، دقت یہی کہ ایک مستحب عمل خامخواہ چھوڑ رہے ہیں۔ اگلا انہی کا تیسرا سوال ہے، اگر غلطی سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیا تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھا جائے؟ اس میں بھی سورہ ناس پڑھا جائے۔ باقی اس پر ہماری مستقل ویڈیو ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، آپ پوری سن لیں گے، 1.5-2 منٹ کی ہوگی، تو اس میں تفصیل اس کی آ گئی ہے کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو آگے کیا کریں۔ اگلا سوال جناب عرفان انصاری صاحب کا ہے، انہوں نے 2 ویڈیو بھیجی ہیں اور پوچھا ہے کہ ان 2 ویڈیو کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے برائے مہربانی وضاحت فرما دیں اور کسی کتاب کی طرف رہنمائی بھی فرمائیں۔ ان 2 ویڈیو میں انہوں نے وہ جو اسرائیل میں ڈرامہ چل رہا ہے 4 سرخ گاؤں کا، انہوں نے افسانہ بنا رکھا ہے کہ اس کو ذبح کریں گے اور اس کی راکھ سے جو ہے ان کے ربی لوگ نہائیں گے اور پھر جو ہے اس سے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس پر مستقل ایک ویڈیو بنائیں گے، یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے اور انشاءاللہ 2-4 روز میں ہم اس سے متعلق ایک ویڈیو مستقل دیں گے، آپ اس میں پوری تفصیل ملاحظہ فرما لیں گے۔ اگلا سوال عارفہ تبسم کہتے ہیں، مسجد کمیٹی دوارا چلائے جا رہے مدرسوں میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس میں مالک کس کو اور کیسے بنائے؟ مسجد کمیٹی دوارا چل رہے ہوں یا مدرسہ کمیٹی یا کسی اور کمیٹی یا شخصی طور پر، شرط یہ ہے کہ جو بھی جس مدرسے میں یا جہاں بھی آپ زکوٰۃ دیں وہاں اس کا مصرف موجود ہونا چاہیے۔ مصرف سے مراد ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ لگتی ہو، اور وہ زکوٰۃ لگتی ہے غریبوں پر۔ تو اگر مسجد کمیٹی کے ذریعے سے جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں غریب بچے پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم غریبوں پہ خرچ کی جا رہی ہے، ان کو جائز شکل بنا کر کے بعض دفعہ جو ہے ڈائریکٹ نہیں دی جاتی، غریب لوگ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان سے فارم میں سائن لے لیا جاتا ہے کہ ہم تمہاری طرف سے تمہاری تعلیمی فیس، تمہاری بجلی کا خرچ، تمہارا یہ جو زکوٰۃ کے پیسے سے کاٹتے رہیں گے، فارم میں بھروا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر غریب بچے اس طرح پڑھ رہے ہیں جہاں زکوٰۃ لگتی ہے، چاہے مسجد کمیٹی دوارا چل رہی ہو، آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں، کمیٹی کے لوگوں کو، وہ اس کے وکیل و ذمہ دار ہو جائیں گے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پہ خرچ کریں، اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال عائشہ کہتی ہیں، میں 12 سال پہلے ایمان لائی تھی، 5 سال میں نے اپنے گھر میں تھوڑی مشقتوں کے ساتھ ایڈجسٹ کیا، پھر میں نے ایک ایسے شخص سے نکاح کیا جو کہ مجھ سے کافی بڑے تھے اور وہ ریورڈٹ یعنی نو مسلم تھے، وہ ریورٹڈ مسلم تھے۔ نکاح سے پہلے میں ان کو جانتی نہیں تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات مجھے بعد میں پتا چلی اور ان کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ میرے نکاح کو 7 سال ہو گئے، پھر ان کی پہلی بیوی اور بچے مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ رہنا جائز ہے یا اس کے ساتھ؟ جواب یہ ہے کہ ان کی پہلی بیوی جو ایمان نہیں لائی ہے اس سے نکاح تو خود بخود ختم ہو گیا، اب وہ اس کے نکاح میں ہے ہی نہیں جو غیر مسلم بیوی ہے، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے تو اصلاً آپ ہی ان کی بیوی ہیں۔ اب اگر اس کے خلاف جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں تو وہ گنہگار ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے قریب کے کسی عالم سے رجوع کر کے اپنا یہ فیملی مسئلہ حل کر لیں، اس طرح وہ ظالم بھی بنیں گے اور جو ہے ایک غیر مسلم کو ساتھ میں رکھنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہو رہے ہیں، اور آپ پر جو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، اس کی وجہ سے مزید گناہ ان کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ کسی دارالقضاء سے رجوع ہو کر کے اپنا فیملی مسئلہ سمجھ لیں۔ اگلا سوال XYZ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، سجدہ تلاوت کن کن وقتوں میں نہیں کرنا چاہیے؟ سجدہ تلاوت سب وقتوں میں کر سکتے ہیں، البتہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب، ان 3 وقتوں میں کرنا مکروہ ہے۔ اور دوسرا سوال انہی کا، روزے کی حالت میں دھواں گھسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خود سے اگر دھواں ناک منہ میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر ارادے کے ساتھ دھوئے کی بھاپ کلے جیسے لوبان کی بھاپ ہے، کافور کی بھاپ ہے، تو یہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بتی کی بھاپ کو بھی اگر ارادے کے ساتھ ناک منہ میں داخل کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسے جو ہے دھوئے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو کیا کھانا پکاتے ٹائم تیل سے یا کھانے سے جو بھاپ اڑتی ہے تو کیا اسے سونگھنے پر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کوئی سونگھتا تو ہے نہیں، بس یہ کہ غیر اختیاری طور پر اس کے جو ہے بھاپ پہنچتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر کوئی اگر یہ عمل کرے کہ اس کی بھاپ کو حاصل کرے اور اس پہ جو ہے اہتمام کرے اور اس کی بھاپ کو سونگھے اور ناک منہ کے راستے سے لے جائے تو روزہ ٹوٹے گا۔
اگلا سوال نام نہیں لکھا انہوں نے، کہتے ہیں مفتی صاحب جیسے ہم کوئی دکان اور گودام کرائے پر لیے تھے اور اس کی پگڑی دیتے ہیں تو اس پگڑی کے پیسوں کی بھی زکوٰۃ ہوگی، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ پگڑی کے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ نے اپنے پاس سے تو دے دی اور دوسرا آدمی جو ہے اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ جب آپ دکان خالی کریں گے آپ کو پگڑی کے پیسے مل جائیں گے، وہ پھر کسی اور سے لے کے اس کو دے دے گا۔ تو یہ پگڑی کی پیسے کا مسئلہ یہ نکلا کہ مالک آپ ہے، قبضہ آپ کا نہیں، اختیار بھی آپ کا نہیں، اور جو ہے دوسرا جو ہے جس کے قبضے میں ہے جو استعمال کر رہا ہے وہ مالک نہیں، تو اس بنا پر اس کی حیثیت ایک گروی کی طرح ہو جاتی ہے، اور گروی والے سامان کی زکوٰۃ نہ جو ہے مالک پر ہوتی ہے اور نہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے چیز اس پر آتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کسی پر نہیں ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ تراویح کے لیے، شمیم صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ تراویح کے لیے چندہ جمع کرنا کیسا ہے؟ دوسری مسجد سے بھی لوگ چندہ لینے آ جاتے ہیں، اگر چندہ نہیں دو تو ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ چندہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ حافظ صاحب کی خدمت تو ضرور کرنی چاہیے، کوئی واجبی طور پر نہیں لیکن اختیاری طور پر جو ہے کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے چندے کا مسئلہ، چندہ کرنا یا جو ہے طے کرنا یا اسی طریقے سے کچھ اس میں اور لوازمات کرنا، تو یہ چندہ مانگنا درست نہیں۔ ہاں اعلان یوں کر دینا چاہیے کہ حافظ صاحب کی خدمت کریں اور جو صاحب خدمت کرنا چاہیں فلانے صاحب کو دے دیں، یہ بھی تک اس حد تک تو گنجائش ہے، لیکن لوگوں سے مانگنا پھر شرما حضوری میں بعد دفعہ نہیں دینا چاہتا تو بھی آدمی کو دینا پڑتا ہے، تو یہ چندہ کرنا تو حافظ صاحب کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اور پھر اپنی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجدوں میں جا کر کے جتنا مقدر ہوگا حافظ صاحب کو لوگوں کو خوشی سے دے دینا چاہیے، باقی چندہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھے آپ کے سوالات جوابات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ باقی جو 2 ویڈیو رہ گئی ہیں جس میں سرخ گائے جو اسرائیل کے پاس آئی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں بڑا عجیب خبریں چل رہی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر مستقل ویڈیو میں کلام کریں گے۔ اب اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔